افطار کی دعا جو ہے وہ کب پڑھی جائے، پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے؟ رمضان مسائل کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ افطار کی جو مشہور دعا ہے وہ کب پڑھی جائے گی، پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے؟ دیکھیں، افطار کے متعلق جو دعائیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ مشہور جو ہمارے یہاں دعائیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک دعا جو عام طور پر پہلے پڑھی جاتی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ایک دعا یہ ہے۔ دوسری دعا یہ ہے جو کہ بعد میں پڑھی جاتی ہے، ذهب الظم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، ایک دعا یہ ہے جو کہ بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ اصل سوال جو ہے وہ اس دعا کے متعلق ہے جو پہلے پڑھی جاتی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ باقی یہ جو دعا ہے، ذهب الظم وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہی آیا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ افطاری کے بعد کی دعا ہے، افطاری کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ باقی جو پہلے والی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی ہے کہ پہلے پڑھی جائے، بعد میں پڑھی جائے یا درمیان میں پڑھی جائے، اس کی کوئی صراحت نہیں آئی ہے۔ مختلف الفاظ آئے ہیں، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے اور درمیان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی ایک جہت کو متعین کرنا درست نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے پڑھنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب حدیث میں کسی ایک طرف کو متعین نہیں کیا گیا تو کسی کو سنت کہنا اور کسی کو خلاف سنت کہنا یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں دو قسم کی رائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بعد میں پڑھنے کی دعا ہے، بعد میں پڑھی جائے، وہ ان کو اس بات سے شبہ ہوا ہے کہ اس میں جو الفاظ مذکور ہیں وہ ماضی پر دلالت کریں، پاسٹ پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے کہ آتا ہے اللہم لک صمت، یعنی میں نے آپ کے لیے، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، ظاہر بات ہے روزہ رکھا تو پہلے رکھا، یعنی افطاری کر لی، اب کہہ رہا ہے کہ اللہم لک صمت، میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے افطاری کی، یعنی افطاری کی۔ اب بعد میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے، یعنی یہ ماضی کے جو الفاظ ہیں، پاسٹ کے جو الفاظ ہیں، ان کو اس بات سے شبہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے بعد میں پڑھنے کی دعا ہے۔ حالانکہ عربی کا قانون یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ماضی کے جو الفاظ ہیں وہ صرف پاسٹ پر ہی بولے جائیں، ماضی پر بھی بولے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو چیز یقینی ہوتی ہے اور قریب الوقوع ہوتی ہے، واقع ہونے کے قریب ہوتی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ ماضی کے الفاظ بولے جاتے ہیں، پاسٹ کے الفاظ عربی میں استعمال کیے گئے۔ جیسے کہ ہم اقامت میں کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا، تحقیق نماز قائم ہو گئی، نماز قائم ہو گئی۔ اب یہ بھی ماضی کے الفاظ ہیں، حالانکہ نماز قائم نہیں ہوئی ہوتی، ابھی تک تو صفیں درست بن رہی ہوتی ہیں، صفیں سیدھی کر رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد، یعنی جب کہ یقینی ہے، قریب الوقوع ہے، واقع ہونے کے قریب ہے کہ بھئی تھوڑی کے دیر کے بعد جو ہے نماز قائم ہوگی، اس لیے بھی جو ہے وہ ماضی کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو ہر عربی کے اندر ہر وہ الفاظ جو کہ ماضی کے ہیں، اس سے ماضی مراد نہیں لیا جاتا۔ کبھی کبھی جو یقینی چیز ہوتی ہے، قریب الوقوع ہوتی ہے، واقع ہونے کے قریب ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ماضی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ باقی رہا دعا کا تعلق، آیا یہ پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے؟ دیکھیں، حدیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں آئی ہے کہ پہلے پڑھو، بعد میں پڑھو، درمیان میں پڑھو۔ ہاں، تینوں قسم کے اشارے ملتے ہیں، ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی پہلے پڑھو، بعد میں پڑھو، درمیان میں پڑھو۔ علماء نے کسی ایک طرف کو متعین نہیں کیا۔ ہاں، امت کا تعامل اتنا ہے، امت کا تسلسل اس بات پر چلا آ رہا ہے
ہے کہ یہ جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا جو ہے وہ پہلے پڑھی جائے گی نہ کہ بعد میں پڑھی جائے گی۔